ایس ایچ او صاحب میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، کسی بچے کو آپ ہمارے ساتھ بات کریں گے، بلال صاحب ان کو ایس ایچ او صاحب کو ادھر لے آئیں پیار سے۔ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے لاکھوں طلبہ کے مستقبل سے متعلق ہے۔ پاکستان کے وہ بچے جنہوں نے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایس سی ابھی کی ہے میڈیکل میں اور انہوں نے آگے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینا ہے، ان کے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم بات ہے جس کے لیے ہم آج یہاں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میں بڑے ادب سے بڑے احترام سے ہماری جو پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ ہے اور جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان سے بڑے ادب سے عزت سے انکساری سے بات کرتا ہوں اور اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مطالبات چونکہ افیکٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کے طلبہ کو اور وہ تعداد لاکھوں کے اندر ہے، ان کے مستقبل سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سڑکوں پر آ کر بیٹھنے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے روڈز کو بلاک کرنے کا۔ ہم پچھلے 2 ماہ سے تقریباً 2 ماہ سے ہم ان اتھارٹیز سے رابطے میں تھے، ان تک اپنے مطالبات پہنچا رہے تھے کہ آپ ہمارے ان مطالبات کو سنیں، ہمارے ان مطالبات پر توجہ دیں، ان مسائل کو حل کریں تاکہ پاکستان کے جو یہ مستقبل ہے ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ لیکن 1.5-2 ماہ کی ملاقاتوں کے باوجود ہم پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ سے بھی ملے، ہم ایجوکیشن منسٹر سے بھی ملے، ہم سی ایم سیکریٹریٹ بھی گئے، جہاں جہاں تک ہماری پہنچ تھی ہم وہاں پر گئے، جا کے مطالبات رکھے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ جب ہماری سنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہم مجبوراً یہاں پہ پی ایم ڈی سی کے سامنے اب ایک مرتبہ پھر میں اپنے مطالبات یہاں پر دہرا دیتا ہوں اور وہ مطالبات دہرانے کے بعد ہم اپنا جو ہے آگے کورس آف ایکشن لائے عمل وہ بھی دیں گے۔ ہمارا پہلا مطالبہ جو پورے پاکستان کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کرائیٹیریا کا۔ ابھی جو کرائیٹیریا ہے وہ 50-50 ہے، یعنی 50% ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس، 50% ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس اور جو ایف ایس سی کے ویٹیج ہوتی ہے اور 50% اینٹی ٹیسٹ کی ویٹیج ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرائیٹیریا کی تقسیم ہے یہ غیر منصفانہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ایسے اسٹوڈنٹس جو تکے والے ہوتے ہیں، جو ایگزامز کے اندر آپ کو پتہ ہے پورے سینٹرز بک جاتے ہیں، پورا نظام خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہے۔ ہم اس کے لیے چاہتے ہیں جی کہ یہ جو ویٹیج ہے اینٹی ٹیسٹ کی یہ بڑھا دی جائے 70% تک، اور جو ایف ایس سی کے مارکس کی اور میٹرک کے مارکس کی ویٹیج ہے وہ 30% کی جائے۔ یہ ہماری بڑی مودبانہ گزارش ہے اور یہ پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے۔ آپ نے صرف میٹنگ کرنی ہے، میٹنگ کر کے ووٹنگ کرنی ہے اور ووٹنگ کر کے اس مسئلے کا حل نکال لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے ایف ایس سی کے ایگزامز نہیں ہوئے، فرسٹ ایئر کی بیس پہ مارکس دیے گئے ہیں اور وہ جو مارکس دیے گئے ہیں وہ اس کی بیس پر آگے جو ویٹیج بنے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن کے ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر میں مارکس تھے، جتنے بھی مارکس تھے، ٹھیک ہے، وہی پرسنٹیج سیکنڈ ایئر کے مارکس کی ملی ہے۔ اب بچوں کے فرسٹ ایئر میں اکثر مارکس کم ہوتے ہیں، وہ سیکنڈ ایئر میں زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ محنت کر کے وہ اپنا پھر جو ہے میرٹ کے اوپر آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جی ان کو فرسٹ ایئر کی بنیاد پر مارکس دیے گئے ہیں، وہ جو فرسٹ ایئر کی بیس پر مارکس دیے گئے ہیں وہی سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو یہ وہ بچے جنہوں نے آگے محنت کر کے بہتر مارکس لینے تو ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے، وہ اب نہیں ہو پا رہا۔ امپروومنٹ کے جو ایگزامز گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں وہ بھی اینٹی ٹیسٹ کے بعد ہیں، یعنی جو بچے امپروومنٹ کر کے اپنے میرٹ کو بہتر کریں گے ان کا تو 1 سال ضائع ہو گیا۔ تو خدا کے لیے بچوں کا 1 سال ضائع ہونے سے بچایا جائے، اور یہ جو ویٹیج ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اینٹی ٹیسٹ کا 70% کیا جائے اور ایف ایس سی کے مارکس کا 30% کیا جائے، یہ ویٹیج ہو میڈیکل میں کالجز میں ایڈمیشن کے لیے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ کے پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کے پی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دوہری ناانصافی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کھلا ہے 5 اگست کو، 5 اگست تک اکیڈمیز بند تھیں، کالجز بند تھے، ہاسٹلز بند تھے۔ یہ پی ایم ڈی سی والے اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر پالیسیز بنا لیتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا یہ پورا پاکستان سمیتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ان کو نہیں پتا کہ فاٹا میں بھی بچے ہیں، بلوچستان کے بھی بچے ہیں، پاکستان کے دور دراز علاقوں کے بچے، ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی،
کہ وہ آن لائن کلاسز لے کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر پاتے. ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. 5 اگست کو لاک ڈاؤن کھلا ہے, ہاسٹلس کھلے ہیں, اکیڈمیز کھلی ہیں. اب مجھے بتائیں وہ بچے جو 3 ماہ میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتے تھے, آپ KPK کے بچوں کے ساتھ کیوں ناانصافی کر رہے ہیں کہ ان کو تیاری کے لیے صرف 1 منتھ دیا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. پلیز جس طرح پورے پاکستان کے اندر اکتوبر کے اندر انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے, ایسا ہی ایٹا جو ہے KPK میں وہ بھی اکتوبر کے اندر کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. KPK کے بچوں کو KPK کے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. ان کو یہ جو 1 منتھ کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تیاری کر کے آپ جناب ایگزامز دیں, انٹری ٹیسٹ دیں, پلیز یہ نہ کریں, ان کے مستقبل سے نہ کھیلیں. ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ KPK میں بھی ڈیلے کیا جائے اور انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ اکتوبر کے اندر لیا جائے, اینڈ آف اکتوبر پہ لیا جائے. 20 اکتوبر یہاں پنجاب میں ہے, اور 20 اکتوبر کے بعد جو اگلا سنڈے آ رہا ہے 27 اکتوبر, اس 27 اکتوبر کو KPK کی انٹری ٹیسٹ کی اناؤنسمنٹ کیے جائے. یہ ہمارے دو مطالبات جو ہیں یہ PMDC سے ہیں. یہ باقی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ ہمارے 2 مطالبات PMDC سے ہیں, اور تیسرا مطالبہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے اور صوبائی حکومتوں سے بھی ہے. وہ یہ ہے کہ امپروومنٹ کے جو ایگزامز ہیں, یہ سارے ایگزامز کی ڈیٹس جو ہے یہ انٹری ٹیسٹ کے بعد ہیں یا یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کے بعد ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ میرٹ ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, تو وہ جو امپروومنٹس کے ایگزامز ہیں وہ پہلے لیے جائیں اور انٹری ٹیسٹ اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اس کے بعد کیے جائیں, تاکہ جن بچوں نے امپروومنٹ کر کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے اور میڈیکل کالجز میں جانا ہے وہ اپنے مارکس کو امپروو کر سکیں. یہ ہمارے 2 مطالبات PMDC سے ہیں, 1 مطالبہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں سے ہے. اب یہ ہمارے 3 مطالبات ہیں. یہ اب ہم اندر جا رہے ہیں, اگر وہ ہمارے پہ شفقت فرمائیں گے, ہم ان کے بچے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ہماری وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے لیے پالیسیز بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ چونکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب تک احتجاج نہ کیا جائے بات نہیں مانی جاتی. مجبور کیا گیا ہے ان بچوں کو, ہم سب کو, کہ ہم اپنی پڑھائی چھوڑ کر یہاں پہ آ کے سڑک پر آ کر بیٹھ گئے. تو یہ ہم اندر جائیں گے, اگر وہ ہمارے مطالبات کو مان لیتے ہیں اور ہمیں سالڈ یقین دہانی کروا دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ واپس آتے ہی پرامن طور پر یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے یا ہمیں کوئی لولی پاپ دینے کی کوشش کریں گے, ہمیں کوئی گولی دینے کی کوشش کریں گے, جی ابھی چلے جائیں, بعد میں کمیٹی بنے گی, کمیٹی نہیں بنے گی. یہاں پر ابھی یقین دہانی ہمیں دیں گے اور پراپر ابھی نوٹیفکیشن جاری کریں گے, تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا جی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ادروائز ہم باہر آ کر ہماری بات کی روشنی میں ہم اپنا جو اگلا کورس آف ایکشن ہے وہ دیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں یہاں پر دھرنا دینا پڑا ہم دھرنا دے دیں گے. ہم یہاں پہ رات گزارنی پڑی, دوسری رات بھی گزارنی پڑی, پھر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کے حق میں ٹویٹر پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے, لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس ہو چکی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, ٹھیک ہے جی. وہ ٹویٹس ہیں اور ہزاروں اسٹوڈنٹس ہماری فیور میں ہیں. پھر ہم ان کو بھی کال دے دیں گے کہ بھائی آپ بھی سارے آ جائیں, ٹھیک ہے. پھر آپ اتنا بڑا موب, اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کا موب, اور اسٹوڈنٹس آپ کو پتا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, تو پھر اگر آپ ان کو سنبھال سکیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے. بس یہ مطالبات ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.